أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ گزشتہ خطبہ میں نے اس خط پر جو حضرت عبدالغفار جمبا صاحب نے اس وقت کے جماعت احمدیہ کے امام مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا تھا، اس پر کچھ تبصرہ کیا تھا، جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ مجھے غیب سے علم دیا گیا ہے، اور یہ غیب کا علم اپنی کتاب غلام مسیح الزماں اور ورچو از گاڈ میں مساودات کی صورت میں بھیجا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا، یعنی خط میں، کہ ان باتوں کی صداقت قرآن، احادیث، الہامات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور آپ کی تحریرات ہیں، نیز خود مرزا طاہر احمد صاحب کا کلام بھی اسی کی صداقت بیان کرتا ہے۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے جو جواب دیا، اس میں 3 باتیں تو بہت نمایاں ہیں۔ نمبر 1، یہ شیطانی وساوس ہیں۔ نمبر 2، میرے اور میری جماعت کے مسلک کے خلاف خیالات ہیں۔ اور نمبر 3، یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ باقی ابتدائی 2 موضوعات پر میں گزشتہ خطبات میں کچھ چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اس حصے کی طرف کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، اس پر کچھ بیان دوں گا۔ یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے، پیغامیوں والا فتنہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پیغامیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن میں سے اکثر اس انجمن میں شامل تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود قائم کی تھی، اور وہ اختلافات کی وجہ سے لاہور منتقل ہو گئے تھے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ان کو لاہوری اور پیغامی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ کہنا کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک تحقیق طلب امر ہے کہ فتنہ ان لوگوں کی جانب سے تھا، کہ فتنہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جانب سے تھا، اور یہ جو مرزا طاہر احمد صاحب خط لکھ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی
ایک فتنہ نہیں ہے جو جماعت میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ تو جماعت کے مسلک کے خلاف ہیں۔ اس پر ابھی بات ہوگی۔ میں کچھ ابتدائی حالات پر جو قادیان میں اس زمانے میں تھے روشنی ڈالوں گا، کچھ اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا، تاکہ بہت سارے سامعین ایسے ہیں جن کو اس وقت کے حالات کی خبر نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 14 ممبرز کی ایک جو کمیٹی بنائی تھی اس کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ یہ بات ہے 1905 کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 1905 20 دسمبر 1905 کو الوصیت لکھی گئی، اور 6 دسمبر 1906 کو انجمن تشکیل دے دی گئی، اور اس انجمن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ اس سے پہلے کے حالات جاننے بہت ضروری ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے والد محترم میر ناصر نواب تھے۔ میر ناصر نواب صاحب ایک گدی نشین گھرانے سے تھے، جہاں باپ کے بعد بیٹا گدی نشین ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ غالباً میر درد کے ہاں سے جاری ہے۔ میر ناصر نواب صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مرزا صاحب کو بھی پیر کی طرح ہی لے رہے تھے، دوسرے لفظوں میں، کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ان کا جانشین ہے، اور یہ باتیں ان کے گھر میں لازماً ہوئی ہوں گی۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے ثبوت میں ایک واقعہ سیرت المہدی میں درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحن میں ٹہل رہے تھے، اور ان کی اہلیہ ایک طرف بیٹھی تھی۔ آپ نے اچانک رک کر اپنی اہلیہ سے سوال کیا کہ آج کل یورپ میں رواج ہے کہ اپنا جانشین مقرر کر دیتے ہیں، تو آپ کا محمود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو مناسب جواب دیا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ اسی وجہ سے پوچھا کہ جانشینی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ورنہ یہ بے مقصد سوال لگتا ہے۔ اب جب کہ یہ چیز تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وقت تھا کہ رفتہ رفتہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ذہن میں یہ بات آتی گئی کہ میں ہی جانشین ہوں، اگرچہ اس کا ہمیں کہیں براہ راست کھلا اظہار نہیں ملتا، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ یہ اسی چیز نے اپنا اثر دکھایا۔ اس ضمن میں ایک اور واقعہ بھی آگے بیان کروں گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت پیش آیا۔ لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ یہ جانتے تھے کہ گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے
ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ وہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی جانب سے ہے کہ ان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یعنی وہ لکھتی ہیں کہ ابا جان نے ہمیں یہ کہا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آئے تو مجھے بتایا کرو۔ تو ایک معاملے میں انہوں نے خاص طور پر کہا، تو میں نے ایک خواب دیکھی کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور وہ ایک چبوترے پر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کتابوں میں میرے بارے میں غیب کی خبریں ہیں اور میں ہی ابو بکر ہوں۔ جب اگلے دن میں نے یہ خواب اپنے ابا جان کو سنائی تو وہ مطمئن اور خوش سے ہو گئے۔ اب اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات سے اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اسی کو منتخب کرے گا جس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے کہا کہ اپنی اس خواب کا ذکر اپنی والدہ سے نہ کرنا۔ یہ جملہ بہت معنی خیز ہے، لیکن جو نئی کتابیں چھپی ہیں ان میں یہ جملہ موجود نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور جو انجمن کے اراکین تھے ان میں سے 12 میں نے اس لیے کہا ہے کہ 13ویں مرزا بشیر احمد صاحب تھے اور 14ویں حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 13 کے 13 بیٹھے تھے، جنہوں نے ان میں سے 12 نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ متفقہ رائے دی کہ اب آپ جماعت کے سربراہ ہوں گے۔ اس وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو اس انجمن کے ایک ممبر تھے، وہ اٹھ کر گھر گئے ہیں اور گھر والوں سے بات کی ہے اور واپس آ کر انہوں نے ووٹ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا۔ گویا انجمن کے 13 کے 13 اراکین نے حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنے گھر کیا لینے گئے تھے، کیوں اٹھ کر گئے تھے اور بعد میں آ کر ووٹ دیا؟ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی، جس کو یہ مرزا طاہر احمد صاحب پیغامیوں والا فتنہ کہہ رہے ہیں، چند باتیں ہوئی وہ بہت ضروری ہیں سمجھنی۔ اس انجمن کے صدر خود حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مولوی محمد علی صاحب اس کے سیکریٹری تھے، اور خواجہ کمال الدین صاحب اس کے لیگل ایڈوائزر تھے، قانونی مشیر تھے۔ تو خواجہ کمال الدین صاحب کیونکہ پیشے کے لحاظ سے بھی وکیل تھے اور جماعت
وقت میں انجمن میں بھی قانونی مشیر تھے، تو انہوں نے حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میسج بھیجا کہ انجمن با اختیار ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قطعی فیصلے ہمارے پاس ہیں کہ وہ مقتدر ہے، تو وہ جس کو چاہے جماعت کا سربراہ بنائے اور جس کو چاہے معزول کر دے، یہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے جو بانی جماعت کی جانب سے اس کو ملا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت چاہی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا رول سامنے آتا ہے۔ انہوں نے یہ جماعت میں اور انتظامیہ میں پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ خلافت ضروری ہے، انجمن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تابع ہو جاتی ہے، جبکہ ایسی کوئی تحریر بانی جماعت کی طرف سے موجود نہیں تھی۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ فاصلے پڑنے شروع ہو گئے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے ذہن میں خود جانشینی اور اقتدار حاصل کرنے کا خیال موجود تھا، اور یہاں پر آ کے وہ یہ جانتے تھے کہ انجمن کی اکثریت کبھی بھی ان کے حق میں ووٹ نہیں دے گی، اس لیے انہوں نے سیاست شروع کر دی اور انجمن کے بالمقابل اپنی ایک مجلس بنا لی، پھر اپنی ایک فنڈ بھی شروع کر دیا تاکہ اکانومی کا جو مسئلہ آتا ہے وہ بھی اس کو حل کیا جائے، پھر الفضل اخبار بھی جاری کر دیا تاکہ میڈیا پہ اپنا تصرف ہو، کیونکہ البدر اور الحکم اگرچہ اخبار شائع ہوتے تھے لیکن اس پہ ان کی دسترس نہیں تھی، وہ انجمن کے تابع تھے۔ تو انہوں نے اپنا الگ ایک سیاسی محاذ قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ جماعت کے اندر اپنا ایک الگ وجود، ایک الگ جماعت بنانی شروع کر دی۔ تو فتنے کا آغاز تو یہ تھا، مرزا طاہر احمد صاحب کا حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو کہنا کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، یہاں پہ کچھ روشنی ڈالتے کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس اس سے اپنا انتخاب کرا لیا، بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف چلے گئے۔ یہ فتنہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 28 دن بعد تمام علماء کی کانفرنس بلا لی جو پہلی مجلس شورا کہلاتی ہے، اور اس میں اپنا بارے میں یہ فتویٰ دلوایا گیا 150 علماء سے کہ مرزا بشیر الدین ہی مصلح موعود ہیں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا جو اس وقت ڈال دیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کو
गुमराह करने की कोशिश की गई कि मैं मुस्लिम माऊद हूं जिसका वादा दिया गया था, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं था। खुद ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने इनको खत लिख कर कहा कि बताएं कि क्या आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इल्हामी खबर दी गई है। तो इनका जवाब ये था कि मुझे ऐसी कोई खबर नहीं दी गई। तो फिर किसको दी गई थी? उन 150 मौलवियों को। ये बहुत बड़ा फितना था जिसका जिसको प्रोपोगेट किया जा रहा था। फिर इनको पता था कि कवायद जो लिखे जा चुके हैं इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में वो इख्तियार ही नहीं है। तो इन्होंने इसी शूरा में अपने बारे में ये करारदाद मंजूर कराई कि जहां जहां हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया है उसको काट दिया जाए और उसकी जगह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का नाम लिखा जाए। ये फितना किसी को नहीं नजर आता। अब हम उसके मुकाबले में ये देखते हैं कि वो जिनको लाहौरी कहा जाता है उनका मौकफ क्या था। उस वक्त तक उनकी जानिब से कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं मिलती जो इस्लाम और बानिय जमात की तालीम के खिलाफ हो। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 29 जनवरी 1944 को फिर दावा कर दिया कि मैं ही वो मऊद वजूद हूँ जिसकी खबर दी गई थी 20 फरवरी 1886 की पेशगोई में। तो उस वक्त फिर मौलवी मोहम्मद अली साहब ने एक बयान दिया, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ तो आपको उनकी तहरीर से अंदाजा हो जाएगा। आप लिखते हैं, मियाँ महमूद अहमद के मुस्लिम माऊद होने के मुतल्लिक सबसे पहले पीर मंजूर मोहम्मद साहब ने 27 मई 1914 को यानी इख्तलाफ के 2.5 माह बाद एक मजमून लिखा जो रसाला तशीसुल अजहान में शाया है। इसके जवाब में जून 1914 में मैंने एक रसाला बनाम अल मुस्लिम माऊद लिखा जिसमें मैंने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की अपनी तहरीरों से और आपके इल्हामात से ये साबित किया कि हजरत साहिब के 3 मौजूद बेटे अपनी अपनी जगह हजरत साहिब की दूसरी पेशगोइयों के मिस्दाक जरूर हैं, मगर मुस्लिम माऊद वाली पेशगोई का कोई भी इनमें से मिस्दाक नहीं। और हजरत साहिब को इन तीनों की पैदाइश के बाद इल्हामन ये मालूम हो गया था कि वो मऊद अब तक पैदा नहीं हुआ। ये गौर से सुनिए कि क्या वो लिख रहे हैं। ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की करीबी करीब तरीन साथियों में से एक शख्स हैं और पेशे के लिहाज से वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं मामलात को, कि हजरत साहब को इन तीनों की पैदाइश के बाद इल्हामन ये मालूम हो गया था कि वो मऊद अब तक पैदा नहीं हुआ बल्कि उनके बाद पैदा होगा। पीर साहब ने यानी पीर मंजूर मोहम्मद साहब ने जो बुनियाद रखी थी
جماعت قادیان اس پر 30 سال برابر عمارت بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ فروری 1944 کے شروع میں جناب میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خواب آ گیا کہ میں مسلم ماؤد ہوں۔ اس اختتامی اداکاری کے بعد جماعت قادیان کا حقائق کی طرف توجہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا طاہر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہوری یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، لاہوری فتنہ ہے۔ یہ کیا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو مسلم ماؤد نہیں مانتے تھے، اور کیونکہ جمبا صاحب بھی نہیں مانتے اس لیے وہ بھی فتنہ تھا اور جمبا صاحب بھی فتنہ ہے؟ یہ محض الفاظ ہیں جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ الہامات کی روح سے، جیسا کہ مولوی محمد علی صاحب نے لکھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا وہ موعود وجود ہے ہی نہیں، اس نے پیدا ہی 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہونا تھا، لہذا کوئی بھی دعوے دار اگر اس سے پہلے ہے تو وہ جماعت میں فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ بیان دینا کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، دراصل بالکل بے بنیاد اور جھوٹا بیان ہے، جبکہ سچائی یہی ہے کہ آنے والا وجود وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہے ہی نہیں۔ تو یہ اگر جمبا صاحب کا پیغام یا ان کا یہ مسودہ جو مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمت میں لکھا گیا، وہ اور جو مولوی محمد علی صاحب نے لکھا تھا ان میں توارد ہے، ایک جیسا مضمون ہے، تو مولوی محمد علی صاحب نے بھی سچ لکھا تھا اور جمبا صاحب نے بھی سچ لکھا تھا۔ ہاں، یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس طرح مرزا طاہر احمد صاحب کے والد صاحب نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور جماعت میں انہی کی وجہ سے اختلافات پڑے، خود ہم دیکھتی ہیں کہ یہ بیان دیکھ کر مرزا طاہر احمد صاحب بھی اس فتنے کو، اس اختلافات کو مزید بھڑکا رہے ہیں اور بالکل جماعت کے مسلک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے یہ جواب اس خط کی نسبت دیا جو 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا تھا۔ مرزا طاہر احمد صاحب کا جواب آیا 8 جون 1993 اور اگست 1993 میں وہ کیا خطبہ دے رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلک کیا ہے جماعت کا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں خطبے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمر پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔
دیکھیں یہ ایک سفید جھوٹ ہے. پہلے تو جماعت کا کوئی شخص اس چیز کا جواب دے کہ کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا تھا کہ ان کے بعد یہ خلافت صورت نور کی روشنی میں قائم ہوگی. کہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا. دوسری بات یہ، یعنی جس خلافت کا منہ دیکھنا ہے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ خود مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا طاہر احمد صاحب کے والد نے اکتوبر 1925 کو یہ بیان دیا تھا کہ جو نظام بانی جماعت اور آپ کے اراکین نے دیا تھا اس میں خلافت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور یہی حقیقی اسلام ہے. تو مرزا طاہر احمد صاحب کس خلافت کا منہ ہمیں دکھا رہے ہیں؟ وہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں. اور جس تجدید کا یہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت تک منہ نہ دیکھیں گے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا، کوئی کمیٹی نہیں بنائے گی. اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا ہر صدی کے سر پر ایک تجدید کرنے والے کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اپنا دعویٰ پیش کیا تو اس وقت بھی آپ نے اسی آیت کو، اسی حدیث کو پیش کیا. یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بعد میں کچھ تبصرہ کروں گا. آپ لکھتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 3. میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالی کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر دلیری کرتا ہے. مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا کے غضب کو بھڑکاتا ہے. یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا. بس اس وعدہ کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے موافق جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی، یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے 19 برس گزر گئے ہیں کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لیے مبعوث ہوتا. آپ دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے دعوے میں اس حدیث کو پیش کیا کہ یہ مجددین کا سلسلہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے، جس کے بارے میں مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں کہ قیامت تک کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ تو کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے اور کون اس سے دور جا رہا ہے اپنی گدی کی خاطر؟ سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ خود مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ بیان دے کر 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کی صداقت پر مہر لگا دی، کیونکہ اس پیش گوئی میں یہ الفاظ آتے ہیں: تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر یہ وہی بیان دیکھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی نسبت کہ خدا کے رسول نے ہر صدی پر مجدد آنے کا ایک وعدہ دیا ہے اللہ سے علم پا کر، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ اور یہی بات الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ بیان آپ کو اس الہامی خبر کے نتیجے میں کیا ثابت کر رہا ہے؟ مجرموں کی راہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، یہ ہرگز پیغامیوں والا فتنہ نہیں۔ جو خط آپ کو لکھا گیا تھا وہ قرآن، احادیث یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور آپ کی تحریرات کے عین مطابق تھا۔ آج بھی کوئی ایسا احمدی عالم جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے ان باتوں کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں جواب دیں گے، کیونکہ سچائیاں سب لکھی گئی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اور میرا بھی آخر میں یہی چیلنج ہے کہ اگر کوئی ہے تو ہم لوگ یہاں موجود ہیں، اوپن ڈیبیٹ کریں، ساری دنیا کے سامنے اس کو رکھیں، پوری جماعت کے سامنے رکھیں، مناظرہ کریں۔ مگر مجھے امید نہیں کہ کسی میں ایسی دلیری اور جرت ہوگی۔ اب اس خطبہ کو ختم کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ضمن میں کہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، بہت سی اور باتیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔